بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جن پر بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ فخر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ پیران پیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا اللہ اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر آن پڑی اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے گئے اور وہاں بہت سارے اولیاء اللہ اور اکابر علماء اعظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشین گوئی بہت پہلے ہی فرما چکے تھے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی مراقبہ میں تھے۔ آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے بیچ میں ایک کتب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں آتا ہے جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ کے والد کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام علیہم السلام میں میری شان ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ان 4 ازواج سے 27 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ حضور غوث اعظم کے بیٹوں کے علاوہ آپ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک صحرا میں جا نکلا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ ایک دن بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر گری جس سے میں سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور کو دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی۔ اس نے مجھ سے پکارا،
اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام چیزوں کو حلال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی تعوذ پڑھنی شروع کر دی۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، جس سے وہ نور غائب ہو گیا اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا، اے عبد القادر، تم نے اللہ کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر و فریب سے نجات پالی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے رب نے بچا لیا، اور یہ میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا، شیطان کے اس قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے اسے صرف میرے لیے ہی حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 برس تک اپنے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید مکمل کیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جید عالم تھے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اکثر اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے اور اس کی بندگی کیا کرتے تھے، تبھی تو اللہ نے آپ کو وہ عزت اور اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ ولیوں کے ولی ہیں۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی۔ تو پیارے دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔